السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلان نعمان ڈیولپمنٹس کے ساتھ آج کا یہ ویلاگ روایتی طرز سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ آج مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ آج ٹی وی چلا کر دیکھ لیں، ہر بندہ اسی پہ بات کر رہا ہے 2022 کیسا گزرا، 2023 کیسا ہونے جا رہا ہے۔ تو لیٹ می ڈرا اے پکچر فار یو۔ 2022 میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو شاید اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے اور نہ ہی کبھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ جو سیلاب آیا، دیکھیں سیلاب تو اس ملک پاکستان میں آتے رہے ہیں۔ بالاکوٹ کا زلزلہ کی اگر میں بات کروں، 2005 اور 6 کا جو آیا تھا وہ بھی ایک تاریخی زلزلہ تھا اور اس نے اس ملک پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا بنیادوں سے۔ بالکل اسی طرز کا ایک طوفان آیا، ایک عذاب آیا، ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب نے اس ملک پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ملک پاکستان کے ہر شہری کی زندگی متاثر ہوئی اس سے۔ تقریباً اگر میں غلط نہیں تو 3.3 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بے گھر ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے پاس کھانے کو خوراک نہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بڑی خبریں کیا ہیں؟ سینسیشن۔ جب تک میڈیا میں ٹرینڈ چلتا رہے گا تب تک سینسیشن چلتی رہے گی، اور سینسیشن ایک ایسی چیز ہے جو میڈیا کا ایک مکروہ چہرہ سمجھ لیجیے آپ۔ خیر، نہ صرف سیلاب آئے اس ملک پاکستان میں، اس ملک پاکستان کے اندر بہت سی ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ جیسا کہ مارچ اور اپریل کے مہینے کے اندر عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو اٹھنے کی تیاری کی گئی اور اس کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی پہلی اگزامپل اس کو پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکالنا تھا۔ لیکن وہ شعر ہے نا، کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان سے سوال ہوگا۔ تو جناب اعلیٰ سوال ہو گیا، عوام جاگ گئے اور عوام نے اپنا ایک انیشیٹو لے لیا۔ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو اس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا خیال۔ اگر شعر غلط ہو سکتا ہے اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ آج کا جو ویلاگ ہے یہ پیورلی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عوام کچھ بھی چاہتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گدھوں کی طرح ایک لائن میں، ایک دوڑ میں، ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، اپنی زندگی کا آغاز شروع کرتے ہیں، ہم اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی لائن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، قطار باندھ لیتے ہیں اور یہ لوپ ہول ہمارا شروع ہو جاتا ہے جو اینڈ لیس پیریڈ آف ٹائم تک چلتا ہے۔ جو میرے والدین نے کیا وہ میں کرنے کی کوشش کروں گا، آگے سے میری اولاد وہ کرے گی۔ دیکھیں، غریب پیدا ہونا اور غریب مر جانا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ آپ کوشش نہیں کرتے، لیکن خیر I won't go off the topic, I'll try to stay on the topic۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں 2022 کے اندر ہم نے جو تبدیلیاں دیکھیں ان میں سے بڑی تبدیلی یہ تھی، جو سیاست میں لوگ تھے وہ باہر ہو گئے، جو باہر لوگ تھے وہ سیاست میں آ گئے، جن کے اوپر کیسز چل رہے تھے نیب کے وہ بری ہو گئے، جن لوگوں کے اوپر کیسز نہیں چلنے چاہیے تھے ان کے اوپر 50 FIRs ہو گئیں۔ آپ نے پہلی دفعہ شاید دیکھا ہوگا، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، میں نے زندگی کی 3 دہائیاں گزاری ہیں اور ان 3 دہائیوں میں جو میرے پاس تھوڑا بہت نالج ہے، جو میں نے بڑوں سے سیکھا، جو میں نے آپ لوگوں سے سنا، جو آپ لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا، این اس کے مطابق اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں تو آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم، دلوں میں تو ابھی ان کی جگہ ہے، سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اس ملک پاکستان کے پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹائے گئے تو یہ پہلی دفعہ ہوا جن کے خلاف ایک قرارداد لائی گئی۔ اس کے علاوہ باقی جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھال رکھا ہے، کیلانی کی بات کریں، نواز شریف کی بات کریں اور دیگر لوگوں کی بات کریں، اکارڈنگ ٹو لا ان کو عدلیہ کے اس لوپ ہول میں لایا جاتا ہے اور انہیں قانونی پیچیدگیوں میں، کرپشن پہ اور دیگر معاملات میں اتارا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو بقول عمران خان صاحب کے ریجیم چینج آپریشن میں اتارا گیا اور اس کے رسپانسبل باجوہ صاحب تھے۔ باجوہ صاحب سے ریلیٹڈ انہوں نے کچھ باتیں، کہیں سے میں ایگری کروں گا، کہیں سے ایگری ٹو ڈس ایگری، ڈس ایگری ٹو ایگری۔ حسن جمہوریت ہے، اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن رکیے، ٹھہریے، بات ابھی مجھے یہاں پر مکمل نہیں کرنا۔ بات جو مجھے آپ سے کرنا ہے کہ 2022 کے سال میں عمران خان صاحب نے ایک سیاست میں نعرہ لگایا تھا کہ say no more to موروثیت، انہیریٹنٹ۔ جن لوگوں کو، جس کا باپ MNA ہے وہ اپنے بیٹے کو MNA کھڑا کرتا ہے اور اس کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ MNA کی سیٹ پر اس کو لے کر آئے۔ اور عمران خان صاحب جب پالیٹکس میں آئے تھے انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، وہ نعرہ کیا تھا؟
وہ نعرہ یہ تھا کہ موروثی سیاست کو میں دفن کر دوں گا، اور یقیناً انہوں نے کوشش کی کسی حد تک، لیکن جب وہ اپنے پرومس سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیے بائی الیکشنز کی ایک روٹین کیا ہے، ایک ڈرل کیا ہے کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بائی الیکشن 95% جیتنے کے انہی کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو چیف الیکشن کمیشنر بھی ان کا، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی، ادارے بھی ان کے، حکومت بھی ان کی، اس کے باوجود عمران خان نے ایک وکٹوریس انوائرمنٹ بنایا اور وہ بہت بڑے فاتح ٹھہرے۔ انہوں نے 7 سیٹوں سے کھڑے ہوئے، 7 کی 7 سیٹیں انہوں نے نکال لی، لیکن عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا جو شاید تھوڑا سا ان کا غلط ثابت ہوا۔ جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی بانو کو انہوں نے ایک ٹکٹ دی اور عوام نے اس کا بھی بائیکاٹ کیا، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ شاہ محمود قریشی کو پشیمانی اٹھانی پڑی۔ شاہ محمود قریشی صاحب جن کا بیٹا بھی ایم این اے تھا، اس کو سٹیپ ڈاؤن کر کے ایم پی اے بنایا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر اس ایم این اے کی سیٹ کو کور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو میدان میں لایا، اور ان کی بیٹی نے نو ڈاؤٹ ایک اچھی کیمپین کی، اور مے بی وہ شاید ایک اچھی پولیٹیشین بھی ٹھہریں، لیکن یہاں پر عوام کے انٹرسٹ کے ساتھ کلیش آ رہا ہے۔ عوام کیا چاہتے تھے؟ عوام، کیونکہ عمران خان صاحب نے عوام کو ایک انیشیٹو دے دیا، عوام کو ایک بیانیہ سیل کیا ہے کہ موروثی سیاست اب نہیں چلے گی، تو ظاہری بات ہے اگر خان صاحب نے انیشیٹو لیا تھا تو عوام پیچھے کیسے رہ سکتی ہے؟ چاہے ڈیسیجن لیڈر نے ہی غلط کیوں نہ لیا ہو، لیکن عوام نے دکھا دیا آپ لیڈر ضرور ہے، لیکن یہ اویئرنیس آپ کی دی ہوئی ہے، یہ اویئرنیس آپ لے کے آئے ہیں، اور انفارچونیٹلی آئی ایم سوری خان صاحب، عوام آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ عوام نے وہاں پر رزلٹ کیا نکلا؟ جہاں عمران خان صاحب نے تمام تعریفیں سمیٹی، تمام دادیں سمیٹیں اور اچھی طرح الیکشن کنٹیسٹ کیے، وہیں بالکل جو بانو جو الیکشنز میں اپنی سیٹ ہاری، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک کال دی جا رہی ہے کہ آپ اس سیاست کو، اس پارٹی کو اپنے گھر کی پارٹی مت بنانے کی کوشش کیجیے۔ خیر، عوام نے 2022 میں یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا تھا، ان کو ملک پاکستان میں اسٹیٹ لیول کے پروٹوکولز، یعنی کہ کسی کو جہاز دے کر بلایا گیا ایئر فورس کا، اور کسی کو اسٹیٹ لیول پروٹوکول جو شہباز شریف صاحب کے ایک بیٹے ہیں ان کو اس ملک پاکستان میں بلایا گیا، ان کو اچھی طرح ریسیو کیا کہ ان کے والد صاحب نے بولا ویل ڈن بیٹا، یو ہیو ڈن ونڈرفل۔ تو اس ملک پاکستان نے نہ صرف یہ چیزیں دیکھیں، بلکہ پہلی دفعہ 70-75 سالوں کی سیاست میں جب تھنک ٹینکس کچھ اور سوچ رہے تھے، تھنک ٹینکس کا کچھ اور ماننا تھا، عوام نے اپنا فیصلہ کر کے ایک بات دکھا دی کہ جناب اس ملک پاکستان کی سیاست اس ملک پاکستان کے جمہوری نظام میں رہنے دی جائے۔ اور یہ بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ سا تھا، یہ ایک شاکنگ چیز تھی، یہ ایک بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، یہ انسٹیٹیوٹ اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن باجوہ ڈاکٹران نے اس ملک پاکستان کی نہ صرف سیاست کو، بلکہ 2022 کے اندر دیکھا جائے تو 2021 کے اندر معیشت ہماری بہتر تھی، 2022 کے اندر معیشت ہماری ہمیں گراف ڈاؤن آتے ہوئے دکھائی دیا، جس کا منہ بولتا ثبوت جی ڈی پی 6% سے 5.5% پہ آنا تھا۔ نہ صرف یہ امپورٹ اس ملک پاکستان کی بری طرح تباہ ہوئی، اس ملک پاکستان کا نظام عدل کچھ پہلے ہی اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے مناسب نہ ہونے کے باوجود اس ملک پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو مزید کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، قوانین میں ہیر پھیر کر کا۔ جن لوگوں کے نیب میں کیسز تھے، جن لوگوں کے نیب میں ریفرنسز تھے، وہ تمام کے تمام ریورس کیے گئے، اور نہ صرف وہ ریورس کیے گئے بلکہ ان مجرموں کو، ان کنوکٹڈ لوگوں کو گرین چٹس دیے گئے، این آر اوز دیے گئے، NR2 دیے گئے، اور دیگر ایسے معاملات پیش آئے۔ 2022 کا سال اس وقت اس ملک پاکستان میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعت کو الیکشن سے بھاگتے ہوئے دیکھا، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ کل کے دنوں میں جو اسلام آباد کا الیکشن ہونا تھا وہ نہیں ہوا، اور گورنمنٹ وہاں سے بھاگتی ہوئی دکھائی دی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح نظام کے سامنے بالکل ننگے ہو گئے۔ وہ سوچتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عوام ان کی سٹوریز کو بائے کرتی ہے، اور ایک جمہوری نظام تھا جو پوری طرح سے کرپلڈ ہو گیا، اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، اور وہ سامنے آ گیا کہ اس ملک پاکستان میں کسی قسم کی جمہوریت نہیں۔ لیکن میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے عرض کی کہ کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ تو جناب علی 2023 میں آغاز باب تو ہو چکا ہے، لیکن یہ ایسا دور ہے، یہ ایسا وقت ہے جو آنکھ پلک جھپکتے نہیں گزرے گا۔
جو نقصان جو ڈینٹ اس ملک پاکستان کی اکانومی پہ پڑ چکا ہے وہ آنے والے کئی سالوں تک ہمیں اس کی سزا ملتی رہے گی. اور نہ صرف سزا ملے گی, اس نظام نے جمہوریت کا ایک فیس تھا, ایک عوام کی امید تھی, عوام کی منگیں تھیں, عوام سوچتے تھے کہ جن لوگوں کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ پارلیمنٹ میں جا کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن اس 2022 کے سال میں عوام کی آنکھوں سے یہ پٹی بھی اتر گئی. اس ملک پاکستان کے اندر کچھ لوگ سمجھتے تھے, یہ چٹکلا سمجھ لیجئے کہ بات شاید کافی سنجیدہ ہو رہی ہے, اور یہ میرا 2023 کا پہلا ویلاگ ہے اور 2022 کا آخری ویلاگ اور 2023 کا پہلا ویلاگ میں نے مرج کر دیا ہے تاکہ میں آپ کو کلیئرلی انڈیکیٹ کر کے دکھا سکوں کہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اس طرح ہے کہ عوام کی بائنگ پاور پوری طرح سے متاثر ہو چکی. اس ملک پاکستان میں جو 3-3.5 کروڑ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے, نہ ان کو کوئی جاننے والا ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں اس ملک پاکستان کا. اس ملک پاکستان میں تو مسئلہ ہے ہی نہیں. اس ملک پاکستان میں صرف مسئلہ عمران خان کی ہم نے ایک گھڑی اور کچھ آڈیوز اور ویڈیوز دیکھی, جبکہ اس ملک پاکستان میں جو حکومت ہے اس کو چاہیے تھا کہ اگر وہ عوام کا مینڈیٹ بائی ہک اور بائی کروک, جائز یا ناجائز طریقے سے اگر وہ مینڈیٹ لے چکی ہے تو اس کو چاہیے تھا کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت وقت اس وقت صرف اور صرف وہ فوکسڈ ہے عمران خان کی آڈیوز پہ, عمران خان کی ویڈیوز پہ اور ایک دو توشہ خانہ کو تحائف پر. اور عوام نے یہ بھی دیکھا کہ جو ساری